السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس لیے صبر رکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر۔ آج ہماری کہانی کا نام ہے نیت کا پھل، اور جس کی رائٹر ہیں مہر افروز مہر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی کہانی۔ علی نے اپنی سالانہ رپورٹ کارڈ کو ایک طرف چبوترے پر رکھ دیا۔ اس نے منڈیر پر پاؤں رکھے اور دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ نام کی تختی پر پھیرنے لگا۔ گلستان احمد۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ گھر میں جانے سے پہلے اس سیلاب کو وہ خشک کرنا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے سالانہ نتیجہ دیکھ کر گھر میں کیسا طوفان آئے گا۔ ابو آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ہمارا گلستان کیوں اجڑ گیا؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے احمد صاحب اس کے قریب کھڑے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ محبت اور شفقت کا وہ احساس اب تک دل کی دھڑکنوں میں سرور بن کر اتر رہا تھا، لیکن یہ سب خواب کی طرح تھا۔ اس کے ابو اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، دور، بہت دور، اور آج تک اتنے مہینوں بعد بھی یہ یقین نہیں کر پایا تھا کہ اتنے پیار کرنے والے ابو اس کو سب اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر وہ گلستان احمد کی تختی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور پھر دروازے کو کنڈا ہٹا کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی برآمدے میں تخت پر اس کی امی اور باجی سلائی مشین کے سامنے بہت سارے کپڑے لیے بیٹھی تھیں۔ احمد صاحب کے جاتے ہی گھر کا شیرازہ جیسے بکھر ہی گیا تھا۔ ان کی موت نے اس پرسکون گھر کو منتشر کر دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے خوشیوں اور دھنک کے سارے رنگ ان کے ساتھ ہی چلے گئے ہیں۔ علی، کیا ہوا؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ تمہارا نتیجہ کیسا رہا؟ شازیہ نے آگے بڑھ کر رپورٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میرا بھائی، میرا شہزادہ، امی دیکھیے علی اول آیا ہے، بہن نے علی کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ ماں نے اسے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ آنسوؤں سے آنسو گرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے خاموشی سے دوپٹے سے پونچھ لیے۔ احمد صاحب کی یاد نے ان کے دل کو تڑپا دیا تھا۔ انہیں یاد تھا کہ احمد صاحب نے علی کو بہترین قسم کا بلہ دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کرکٹ بہترین کھیلتا تھا اور ٹیم کی کیپٹن شپ بھی اس کے پاس تھی، لیکن کوشش کے بعد بھی وہ اتنی بڑی رقم نہیں نکال سکی تھیں کہ علی کے لیے اس کا وہ تحفہ خرید لیتیں جس کا وعدہ احمد صاحب نے کیا تھا۔ گھر کے سارے اخراجات کا بوجھ اب انہی کے کاندھوں پر تھا۔ احمد صاحب کے اچانک موت نے زندگی کے سارے رنگ چھین لیے تھے۔ پرائیویٹ اسکول کی ملازمت کی وجہ سے واجبات بھی نہیں ملے تھے، جیسے تیسے گھر چل رہا تھا۔ کاش عثمان کو ہی جلدی نوکری مل جائے، دل ہی دل میں وہ سب سوچنے لگیں۔ چلو تم ہاتھ منہ دھو لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ شازیہ نے رنج و غم کی اس فضا کو دور کرنے کی کوشش کی۔ بھائی جان کہاں گئے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ وہ ابھی باہر گئے ہیں، کسی صاحب نے بلایا ہے، دعا کرو انہیں سروس مل جائے۔ تو شازیہ نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تو کیا ہوگا باجی؟ علی نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی تنخواہ سے بھائی جان تمہارے لیے وہی والا کرکٹ کا بلہ لائیں گے جس کا وعدہ ابو نے کیا تھا۔ ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شازیہ کو گھورا۔ علی نے دیکھا کہ شازیہ اچانک خاموش ہو گئیں۔ وہ ماں کی آنکھوں سے حرکت دیکھ چکا تھا کہ سب لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تو دال بڑی اچھی پکی ہے، امی نے پکائی ہوگی، ہے نا؟ لیکن اس جملے نے سارا بیگم کو اور اداس کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ علی دال کبھی شوق سے نہیں کھاتا تھا، لیکن ایک دوسرے کو سنبھالنا بھی ضروری تھا، ورنہ زندگی کی گاڑی جس کا ایک پہیہ دور گر گیا تھا کیسے چلتی۔ علی، وہ تمہارا دوست احسن آیا تھا تمہارے بلہ تمہیں بلانے، شاید تمہارا میچ ہے کسی دوسری ٹیم کے ساتھ، تم اس سے جا کر پوچھ لینا۔ علی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، نہ ہی اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ تم میچ نہیں کھیلو گے کیپٹن صاحب؟ شازیہ نے اس کے بال بکھیرے۔ وہ انہیں ایسے بتاتا کہ اب وہ شاید ٹیم کا کیپٹن نہیں رہے گا، اس کے بدلے عاصم حسن کو کیپٹن شپ مل جائے گی، کیونکہ اس کے پاس بہترین بلہ ہے، اور میچ جیتنے کے لیے اچھا بلہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آج ابو ہوتے تو وہ اسے بلہ ضرور دلواتے۔ وہ بلہ
جس پر گیند خود بخود رن بناتی ہے، لیکن اب وہ بلہ نہیں خرید سکتا تھا۔ کاش اس کے ابو زندہ ہوتے، کاش اس کے گھر میں وہ خوشیاں دوبارہ آ جائیں۔ امی ابو اتنی جلدی کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس نے ماں کے کاندھے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ میری جان، زندگی اور موت سب کا مالک رب کائنات ہے، بندہ اس کی رضا کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ہماری قسمت اور آزمائش۔ یہ آزمائش ہمارے لیے ہی کیوں ہے امی؟ دنیا میں اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹے، ایسے جملے زبان سے نہیں نکالتے، یہ گناہ ہے۔ میری جان، بے شک تمہارے ابو ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور اب وہ نیکیوں کے لیے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے نیک اعمال ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ علی نے پوچھا۔ بیٹا، اولاد کا نیک عمل ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تمہاری ہر نیکی تمہارے ابو کے لیے باعث رحمت ہوگی، اور علی بیٹا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے اول آنے کا تحفہ ضرور دوں گی، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ امی ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو ابو یاد آ رہے ہیں، ان کے محبت کے آگے اس بلے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ اسکول سے گھر آتے ہوئے ایک بازار بیچ میں پڑتا تھا، جس میں وہ بہت سی دکانیں تھیں۔ اس کو کونے والی دکان اسپورٹس اور خاص طور پر کرکٹ کے سامان کی تھی۔ سیالکوٹ ووڈ شاپ، جس کی بڑی بڑی شیشے کی الماریوں میں مختلف کھلونوں کے ساتھ کرکٹ کے بلے بھی سجے ہوئے تھے۔ ابو کے انتقال سے پہلے وہ اسے بڑے ارمان اور خواہش سے دیکھا کرتا تھا کہ امتحان کا نتیجہ آتے ہی یہ بلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن ان کی موت کے بعد وہ اس کو بڑی حسرت سے دیکھتا تھا، اور اس میں اسے اپنے ابو کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ کہتے تھے، بیٹا، جو چیز قسمت میں ہوتی ہے وہ ضرور ملتی ہے، فرق صرف طریقے کا ہوتا ہے کہ انسان اسے جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے لقمہ حرام بنا کر۔ ہاں تو میری قسمت میں نہیں تھا، جبھی تو مجھے نہ مل سکا، علی نے بلہ دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد صاحب درمیانی عمر کے نیک آدمی تھے۔ ابھی ان کے انتقال کو چند مہینے نہیں ہوئے تھے کہ گھر کا شرازہ بکھر گیا تھا۔ ایک کمائی اور پھر رزق حلال، تینوں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ویسے بھی ان کی زندگی کی سفید پوشی میں بسر ہو رہی تھی، لیکن اب تو گزر بسر ہی مشکل سے ہو رہی تھی۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ان کے دوا، علاج اور ان رسموں میں لگ گئی تھی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی تھیں۔ سارا بیگم اور عثمان ان ساری باتوں کے بہت خلاف تھے، لیکن دنیا اور اپنے خاندان کی زبردستی سے وہ پریشانیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ گھر اپنا تھا، اور پھر سارا بیگم کا سلیقہ ایسا تھا کہ لوگ انہیں صاحب حیثیت سمجھتے تھے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے انہوں نے گھر میں سلائی شروع کر دی، اور عثمان نے ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ نوکری تلاش کر دی تاکہ گھر کا بھرم قائم رہ سکے۔ ان کے پاس کسی فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ علی نے اسکول کا کام ختم کیا اور باہر جانے سے پہلے ماں کو بتایا کہ وہ نماز کے بعد احسن سے مل کر آئے گا۔ علی گھر سے نکلا، بازار میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ گڈ بائے، اس نے دکان میں سجے ہوئے بلے کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر کہا، اور آہستہ آہستہ قدموں سے احسن کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں ہی احسن مل گیا۔ یار، اتنی اچھی پوزیشن سے پاس ہوئے ہو، پھر بھی یہ 12 بج رہے ہیں، کیوں منہ پر؟ نہیں یار، تمہارا وہم ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ علی نے احسن کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میچ کی پریکٹس کب کرو گے؟ اس دفعہ تو بڑے زوردار میچ ہیں۔ میں شاید نہ کھیل سکوں، علی نے آہستہ سے جواب دیا۔ علی، بے وقوف نہ بنو، تم اتنے اچھے کھلاڑی ہو، کیپٹن شپ سے کیا ہوتا ہے، ساری ٹیم تمہارے ساتھ ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اندھیرا ہو گیا تھا۔ احسن نے علی کو اللہ حافظ کہا اور گھر کی طرف چل دیا۔ خیالات کا ایک سیلاب تھا جس میں وہ ڈوبا جا رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ ارے یہ کیا؟ کالے رنگ کا خوبصورت بٹوا۔ علی نے اسے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس میں بہت سارے کارڈ اور کچھ نوٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ گلی سنسان تھی، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے کیسے چھپائے؟ سب سے پہلے تو بٹوا چھپانا ضروری تھا، لہٰذا اس نے جلدی سے بٹوے کو اپنی جیب میں چھپا لیا۔ شکر ہے دروازہ باہر سے بند تھا۔
وہ جلدی سے نظر بچا کر اپنے کمرے میں گھس گیا تاکہ امی یا باجی کو شک نہ ہو جائے۔ اس نے بٹوا بستر کے نیچے چھپا دیا اور باہر آ گیا۔ علی، تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے اور اتنا پسینہ؟ کیا بھاگ کر آئے ہو؟ ماں نے اس کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھا۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی۔ وہ ماں کے قریب جا بیٹھا لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جاؤ سو جاؤ، امی نے اس کے دل کی بات کہہ دی۔ السلام علیکم، شب بخیر۔ وہ کمرے میں چلا گیا لیکن نیند کی پری اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ کیا کرے؟ بٹوے میں 2500 روپے تھے۔ وہ باقی چیزیں پھینک کر بلہ خرید سکتا تھا، کوئی بھی بہانہ بنا سکتا تھا، اپنا بلہ اسکول میں رکھ سکتا تھا، اس کی کیپٹن شپ واپس مل جاتی، اس کی ٹیم میں وہی عزت ہوتی جو پہلے تھی۔ خواہش ایک تناور درخت بن گئی تھی اور اس کی جڑیں دل میں پیوست ہونے لگیں۔ اچانک اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ تمہارے ابو تمہاری نیکی کے منتظر ہیں بیٹا، تمہارے نیک اعمال ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ان کی بھی رحمت حاصل ہوگی۔ ابو سامنے دکھائی دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا جو چیز قسمت میں ہوتی ہے نا تو وہ ضرور ملتی ہے، فرق صرف راستے کا ہے کہ انسان اسے جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے یا غلط طریقے سے لقمہ حرام بنا کر۔ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ سوچوں کے دائرے کبھی پھیل رہے تھے تو کبھی سمٹ رہے تھے۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ بستر سے اٹھا اور عثمان بھائی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی، اس نے کیسے یہ سوچ لیا کہ یہ بٹوا رکھ لے۔ اسے اپنی سوچ پر ندامت اور افسوس تھا۔ ابو، میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ ان کے خیالات میں مگن اس نے خاموشی سے بٹوا عثمان بھائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھائی جان، یہ مجھے راستے میں ملا تھا، جس کا ہو اسے واپس کر دیں۔ کب ملا؟ عثمان نے پوچھا۔ جب میں مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ عثمان نے بھائی کے چہرے پر ندامت کا پسینہ دیکھ لیا۔ اس نے بٹوے کو دیکھا، اس میں رکھے ہوئے ایک کارڈ پر فون نمبر تھا۔ کوئی رحمت حسین صاحب تھے۔ فون کر کے ان سے بٹوے کے متعلق پوچھا۔ وہ انہی کا تھا اور اس میں سے کچھ ضروری کارڈز بھی تھے۔ بیٹا آپ اپنے گھر کا پتہ بتا دیں۔ اس پر عثمان نے انہیں اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ 1 گھنٹے بعد کوئی کال بیل بجا رہا تھا۔ ارے آپ! عثمان نے آنے والے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ تو وہی صاحب تھے جنہوں نے آج اس کا انٹرویو لیا تھا۔ اس عجیب اتفاق پر وہ حیران رہ گیا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے راستے میں آپ کا بٹوا ملا تھا۔ شاباش بیٹا، شاباش، انہوں نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بٹوے میں سے کچھ روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عثمان نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا یہ اس کا انعام ہے اور میری خوشی، کل سے تم دفتر آ جاؤ، انہوں نے عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ ابو کی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جو چیز انسان کی قسمت میں ہوتی ہے نا، اسے ضرور ملتی ہے، فرق صرف راستے کا ہے بیٹا، کہ انسان اسے جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے یا غلط طریقے سے لقمہ حرام بنا کر۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی یہ بہت اچھی لگی ہوگی۔ نیت کا پھل، تو لازمی فیڈ بیک دیجیے گا اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے چھوٹے کزنس کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت اچھی کہانی ہے۔